بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کی زندگی کا تکلیف دہ جو دور ہے اس کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں، اس کی مشق کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس سوال ہے وہ ہے جی درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو پہلا MCQز ہے، حضرت یعقوب کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، جیم جواب جو ہے وہ درست ہے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت یعقوب کے دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، دال جواب جو ہے وہ درست ہے۔ تیسرا سوال ہے، حضرت یعقوب کو کہا جاتا ہے اسرائیل، الف جواب جو ہے وہ درست ہے۔ یعقوب کے کل بیٹے تھے 12، جیم جواب جو ہے وہ درست ہے۔ پانچواں MCQز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں ستارے دیکھے 11۔ چھٹا MCQز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، جیم جواب جو ہے وہ درست ہے۔ ساتواں MCQز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا قافلے والوں نے، دال جواب جو ہے وہ درست ہے۔ آٹھواں MCQز ہے، حضرت یوسف کو غلام بنا کر لے جایا گیا مصر، بے جواب جو ہے وہ درست ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، برائی کی، بے جواب جو ہے وہ درست ہے۔ دسواں اور آخری MCQز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل کیے گئے 2 نوجوان، بے جواب جو ہے وہ درست ہے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ مختصر سوالات ہیں جی۔ پہلا سوال ہے، بنی اسرائیل کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا خواب سنایا؟ حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے؟ جواب ہے جی، قافلے والوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ چوتھا سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیوں ڈالے گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ پانچواں سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تکلیف کا زمانہ کیسے گزارا؟ حضرت یوسف نے تکلیف کے زمانے میں صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کے حکموں کو پورا کرتے رہے۔ وہ کبھی زبان پر شکایت نہ لائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست عروج عطا فرمایا۔ اب ہمارے پاس تیسرا سوال ہے جی، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے تکلیف دہ دور کے اوپر پورا ایک تفصیلی آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوبصورت بھی ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں اور اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف سے محبت ہے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں حضرت یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھینکانا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے۔ بڑے بھائی یہودا نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے۔ ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا، قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی پلانے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت و اکرام سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور دروازوں کی طرف دوڑے۔ جب دونوں دروازوں کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا ہوا
پایا۔ شوہر کو دیکھتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کیا اور فرمایا یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیض کو دیکھا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب انہوں نے ان کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہ گار ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا روٹی پکانے والا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے، جبکہ دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر رکھے ہوئے ہیں اور پرندے اس کے سر پر سے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے اور ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو تسلی دی کہ وہ جلد تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اب تک جو دور ہم نے پڑھا ہے وہ تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان تکالیف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کے حکموں کو پورا کرتے رہے۔ وہ کبھی زبان پر شکایت نہ لائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست عروج عطا فرمایا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کر دیں۔